بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آپ کیسے ہیں؟ آج ہمارے کتاب حسامی کا 38واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے ادا کی قسمیں، کہ ادا کی چند قسمیں ہیں: ادائے محض، پھر اس کی دو قسمیں ادائے قاصر، ادائے کامل، اور تیسری قسم ادا شبیہ بالقضا۔ تو عنوان میں یہی تین چیزیں بیان ہوں گی، اور اس میں پہلے عبارت، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اس کی تشریح تعریفات کی آئے گی۔ تو آپ آئیں پہلے عبارت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو صاحب حسامی فرماتے ہیں: ثم الاداء المحض ما یؤدیہ الانسان بوصفہ علی ما شرع۔ بہرحال ادائے محض وہ ہے کہ انسان واجب کو اسی صفت پر ادا کرے کہ جس صفت پر وہ مشروع ہوا ہے۔ مثل اداء الصلاۃ بجماعت، مثلا نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ واما فعل الفرد فاداء فیہ قصور، اور منفرد کی نماز ایسی ادا ہے کہ جس میں قصور ہے۔ الا تری، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان الجہر ساقط عن المفرد، کہ منفرد سے جہر ساقط ہو جاتا ہے۔ وفعل اللاحق بعد فراغ الامام اداء یشبہ القضاء، اور لاحق کا فعل امام کے فارغ ہونے کے بعد ادا مشابہ بالقضاء ہے، باعتبار انہ التزم الاداء مع الامام حین تحرم معه، اس لیے کہ لاحق نے تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ نماز کو تمام کرنے کی نیت کی ہے، حالانکہ لاحق سے امام کے ساتھ حقیقی ادا کا التزام فوت ہو چکا ہے۔ وقد فاتہ ذالک حقیقتاً، ولہذا لا يتغیر فرضہ بنیت الاقامت فی ہذہ الحالت، اور اسی وجہ سے لاحق کا فعل مشابہ بالقضاء ہے۔ لاحق مسافر کا فرض اس حالت ادا میں اقامت کی نیت سے متغیر نہ ہوگا۔ کما لو صار قضاء محضا بالفوات ثم وجد المغیر بخلاف المسبوق، جیسا کہ اگر فرض فوت کی وجہ سے قضا محض ہوتا اور اس کے بعد مغیر پایا جاتا، فرض متغیر نہیں ہوتا بخلاف مسبوق کے، لأنہ مؤد الی اتمام صلاتہ، اس لیے کہ مسبوق کا اپنے نماز کو پورا کرنا یہ ادا کرنا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ وجوب قضا کے سبب کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد ادا اور قضا کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب ادا کی چند قسمیں ہیں۔ اول ادائے محض، اس کی دو قسمیں ہیں: کامل، قاصر۔ دوسری ادا شبیہ بالقضا۔ ادائے محض وہ ہے کہ جس میں قضا کا شائبہ بھی نہ ہو، یعنی وقت کے اعتبار سے بھی ادا ہو اور التزام کے اعتبار سے بھی ادا ہو۔ اور ادا مشابہ بالقضا وہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے ادا ہو، التزام کے اعتبار سے قضا ہو۔ ادائے کامل سے مراد یہ ہے کہ واجب جس صفت کے ساتھ مشروع ہوا ہے اسی صفت کے ساتھ ادا کر دیا جائے، جیسے نماز با جماعت ادا کرنا۔ اور ادائے قاصر وہ ہے جو اس کے برخلاف ہو، جیسے بغیر جماعت نماز پڑھنا۔ منفرد کی نماز میں قصور کی علامت یہ ہے کہ منفرد سے جہری نماز میں جہر ساقط ہو جاتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ کا وفعل اللاحق سے ادا مشابہ بالقضاء کی مثال بیان کر رہے ہیں، لیکن مثال کو سمجھنے سے پہلے چند فقہی اصطلاحوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مدرک وہ شخص کہلاتا ہے جو ابتدا سے امام کے ساتھ شریک ہو اور آخر تک شریک رہے۔ نمبر 2، مسبوق وہ شخص کہلاتا ہے جو امام کے ساتھ ابتدا سے شریک نہ ہو
بلکہ نماز کا اول حصہ فوت ہو گیا ہو۔ نمبر 3، لاحق وہ شخص کہلاتا ہے جو امام کے ساتھ ابتدا سے تو شریک ہو مگر بعد میں کسی حصے میں شریک نہ ہو، حدث وغیرہ لاحق ہونے کی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ متروک ہو گیا ہو۔ اب ادا مشابہ بالقضاء کا مثال کا خلاصہ یوں ہے کہ ایک شخص ابتدا سے امام کے ساتھ نماز میں شریک تھا، حدث لاحق ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے چلا گیا، اس دوران امام نماز سے فارغ ہو گیا۔ امام کے فارغ ہونے کے بعد لاحق کا اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پورا کرنا، یہ ادا مشابہ بالقضاء ہے۔ ادا اس وجہ سے کہ وقت باقی ہے، اور قضا اس وجہ سے کہ لاحق نے اپنے اوپر جیسی نماز کا التزام کیا تھا ویسی ادا نہیں کر رہا۔ تحریمہ کے وقت لاحق نے اپنے اوپر یہ لازم کیا تھا کہ پوری نماز امام کے ساتھ ادا کرے گا، اور یہ التزام لاحق سے حقیقتاً فوت ہو چکا ہے، اس لیے کہ لاحق اپنی بقیہ نماز کو تنہا پڑھ رہا ہے۔ البتہ حکماً اب بھی وہ امام کے پیچھے ہے، التزام کے مطابق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لاحق کی بقیہ نماز قضا کے حکم میں ہے، اور وقت کے باقی رہنے کی وجہ سے ادا بھی ہے، لہذا امام کے فارغ ہونے کے بعد لاحق کی نماز پڑھنے کا عمل ادا مشابہ بالقضاء کہلائے گا۔ اب یہاں چھوٹا سا سوال آئے گا کہ جب لاحق کے فعل میں ادا اور قضا دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے تو اس کا نام ادا مشابہ بالقضاء کیوں رکھا گیا؟ قضا مشابہ بالادا کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو اس کے جواب میں آپ یوں کہیں گے، ادا مشابہ بالقضاء میں ادا کے معنی اصل ہیں اور قضا کے معنی تابع ہیں۔ چونکہ لاحق کی مذکورہ نماز وقت کے اندر پائی گئی ہے اور وقت کے اندر جو نماز ہوتی ہے وہ ادا ہوتی ہے، لہذا لاحق کی یہ نماز اپنے اصل کے اعتبار سے اصل ہوگی اور وصف کے اعتبار سے لاحق کی یہ نماز قضا ہے، اس لیے کہ لاحق التزام کے مطابق نماز کو ادا نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ لاحق نے اپنی تمام نماز کو امام کے ساتھ پوری کرنے کا التزام کیا تھا، حالانکہ اس نے نماز کا کچھ حصہ تنہا ادا کیا ہے، لہذا وصف التزام فوت ہو گیا تو وصف کے اعتبار سے لاحق کی نماز قضا ہو گئی، اور وصف چونکہ تابع ہوتا ہے اور ذات اصل ہوتی ہے لہذا نام رکھنے میں اصل کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ تابع کا، اسی وجہ سے اس تیسری قسم کا نام ادا مشابہ بالقضاء رکھا گیا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ ولہذا لا یتغیر، یہاں سے لاحق کی نماز مشابہ بالقضاء ہے، اس کا ثمرہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لاحق مسافر ہے اور اس نے مسافر امام کی اقتداء میں ظہر کی نماز شروع کی، پھر اس کو حدث لاحق ہو گیا اور وضو کرنے چلا گیا، پھر باقی ماندہ نماز کو امام کے فارغ ہونے کے بعد ادا کر رہا ہے، تو یہ لاحق کا فعل مشابہ بالقضاء ہے، لہذا اس وقت اگر وہ اقامت کی نیت کرتا ہے تو نیت اقامت سے اس کا فرض بدلے گا نہیں، کیونکہ مغیر نیت اقامت، مغیر سے مراد نیت اقامت ہے، نیت مغیر ادا سے متصل نہیں ہے بلکہ قضا سے متصل ہے، کیونکہ لاحق کی یہ نماز مشابہ بالقضاء ہے، جیسے کسی کی نماز خالص قضا ہو، جیسے مسافر نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور عصر کے وقت میں وہ مقیم ہو جائے تو اقامت کی نیت کر کے تو ظہر کی نماز وہ قصر ہی پڑھے گا، کیونکہ اقامت کی نیت وقت کے بعد ہوئی ہے، یعنی مغیر قضا سے متصل ہے، ادا سے متصل نہیں ہے، بس خالص قضا کی صورت میں مؤثر نہیں ہے، اسی طرح مشابہ بالقضاء میں بھی نیت مؤثر نہیں ہوگی۔ البتہ اگر مسبوق جس کو کچھ نماز امام کے ساتھ ملی پھر باقی نماز وہ امام کے فراغت کے بعد ادا کر رہا ہے، تو اگر مسافر ہے
اور مسافر امام کے ساتھ نماز پڑھی اور بعد میں چھوٹی ہوئی نماز پوری کر رہا ہے، اس وقت اگر اس نے اقامت کی نیت کر لی تو اس کا فرض بدل جائے گا۔ اب یہ 4 رکعت پوری کرے گا، کیونکہ مسبوق کا فعل خالص ادا ہے، اس لیے کہ وقت بھی باقی ہے، اور مسبوق نے اس چھوٹی ہوئی نماز کو امام کے ساتھ پڑھنے کا التزام بھی نہیں کیا تھا کہ یہ قضا کی مشابہ ہو جائے۔ پس مسبوق کی نماز ادا ہے اور مغیر نیت اقامت ادا سے متصل ہوا، لہذا وہ فرض کو بدل دے گا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ ادا کی دوسری قسم قضا کو بیان کر رہے ہیں۔ عنوان آپ یوں رکھیں گے کہ یہاں سے قضا کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول۔ اس لیے اب یہاں پہلے عبارت آپ ملاحظہ کریں، عبارت کے ساتھ اس کا ترجمہ، اور پھر قضا بمثل معقول کی تعریف اور قضا بمثل غیر معقول کی تعریف آپ کو بتائی جائے گی۔ آئیں آپ پہلے عبارت کی طرف۔ والقضاء نوعان قضاء بمثل معقول كما ذكرنا وبمثل غیر معقول كالفدیۃ فی باب الصوم فی حق الشیخ الفانی۔ اور قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور بمثل غیر معقول جیسے فدیہ روزے کے باب میں شیخ فانی کے حق میں، وإحجاج الغیر بمالہ ثبتا بالنص، اور غیر کو حج کرانا اپنے مال سے، دونوں نص سے ثابت ہیں۔ ولا نعقل المماثلۃ بین الصوم والفدیۃ ولا بین الحج والنفقۃ، اور مماثلت عقل میں نہیں آتی روزے اور فدیے کے درمیان اور نہ حج اور نفقے کے درمیان، لیکنہ یحتمل ان یکون معلولا بعلت العجز والصلاۃ نظیر الصوم بل ہی اہم منہ فامرناہ بالفدیۃ عن الصلاۃ احتیاطا ورجونا القبول من اللہ فضلا۔ لیکن فدیہ کا حکم احتمال رکھتا ہے یہ کہ عجز کی علت کے ساتھ معلول ہو، اور نماز روزے کی نظیر ہے بلکہ روزے سے زیادہ اہم ہے، تو ہم نے مکلف کو حکم دیا احتیاطاً نماز کے فدیے کا، اور اللہ کے فضل سے قبولیت کی امید کرتے ہوئے۔ وقال محمد فی الزیادات یجزئہ انشاءاللہ تعالی کما اذا تطوع به الوارث فی الصوم۔ پس امام محمد رحمہ اللہ نے زیادات میں کہا کہ انشاءاللہ یہ اس کو کافی ہو جائے گا، جیسے کہ جب وارث نے بطور تطوع کے روزے کا فدیہ ادا کر دیا۔ تشریح میں آپ یوں سمجھنا کہ مصنف ادا کے بعد اب قضا کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قضا کی بھی 2 قسمیں ہیں، قضاء محض، قضا مشابہ بالادا۔ پھر قضاء محض کی 2 قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول۔ قضا بمثل معقول کی تعریف یہ ہے کہ اصل حکم اور قضا کے درمیان مماثلت عقل سے سمجھ میں آ رہی ہو۔ اس کی مثال پہلے گزری، جیسے قضا روزہ اور رمضان کا روزہ، قضا نماز اور ادا نماز، ان دونوں میں مماثلت ظاہر ہے۔ اور قضا بمثل غیر معقول اس کو کہتے ہیں کہ اصل حکم اور قضا کے درمیان مماثلت عقل سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اور شریعت نے اس کو مثل قرار دیا ہو، جیسے شیخ فانی کے حق میں روزے کی جگہ فدیے کا حکم اور معذور کے مال سے حج بدل کرانا، تو روزہ اور فدیہ میں حج اور دوسرے کو حج کا خرچہ دے کر حج کرانا، ان دونوں میں مماثلت عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ صوم میں نفس کو بھوکا رکھنا ہے اور فدیہ میں سیراب کرنا ہے۔ اسی طرح حج افعال ہے اور نفقہ عین ہے، تو دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، مگر خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔ لیکنہ یحتمل سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ شیخ فانی کے حق میں روزے کا فدیہ غیر معقول ہے، خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہو وہ اپنی مورد پر رہتی ہے،
اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ آپ نے روزے پر نماز کے فدیے کو قیاس کیا اور کہا کہ کوئی آدمی مر گیا اور نمازیں واجب ہیں اور اس نے وصیت کی تو وارث پر ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ واجب ہے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ نماز کا فدیہ ہم نے روزے کے فدیے پر قیاس کر کے واجب نہیں کیا ہے، بلکہ بطور احتیاط کے یہ فدیہ ہم نے واجب کیا ہے، کیونکہ نصوص میں اصل یہ ہے کہ وہ معلول بالعلت ہوں۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ روزے کے فدیے کی علت عجز ہو، اور یہ عجز کی علت نماز میں بھی موجود ہے، اس لیے احتیاطاً نماز میں بھی فدیے کا حکم لگایا، یا چونکہ نماز بھی روزے کی طرح عبادت ہے بلکہ روزے سے زیادہ اہم عبادت ہے، تو نماز میں بھی فدیے کا حکم لگایا، اور اللہ کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ اس کو قبول کر لے۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے کہ مرحوم نے وصیت نہ کی ہو اور وارث نے خود ہی اس کا فدیہ ادا کر دیا، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کو اس کی نماز کے بدلے قبول کر لے۔ امام محمد نے زیادات میں اس مسئلے کو بیان فرما کر اللہ کی مشیت پر معلق کیا ہے، یعنی انشاءاللہ اس کو کافی ہو جائے گا کہا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ نماز کے فدیے کو روزے کے فدیے پر قیاس نہیں کیا ہے، کیونکہ قیاسی مسائل اللہ کی مشیت پر معلق نہیں ہوتے۔